اس طرح سے باہر کے ممالک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کرونا آیا تھا تو سچویشن جب ان کو کوارنٹین کرنا تھا لوگوں کو اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ وہ کوارنٹین کریں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، تو جو باہر سے مسافر آتے تھے ان کو ایک گھڑی پہنا دی جاتی تھی تاکہ وہ کوارنٹین کریں، اور اگر وہ باہر نکل رہے ہیں تو وہ فوراً سے الارم کر دے گی اور لوگ پہنچ جائیں گے ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے. مطلب لیکن وہ گھڑی ایسی ہے کہ جو ان کی مرضی سے اتر سکتی تھی یا نہیں اتر سکتی تھی. تو وہ گھڑی تو نہ ہوئی نا. کیا ہوا مطلب جیسے یہ گھڑی ہے لیں نہیں، وہ یہ میں نے اتار کے یہ رکھ گھڑی ٹائپ کی ایک ڈیوائس لگا دی جاتی تھی نا، تو وہ اتر نہیں سکتی تھی. اب ایسا ہی کچھ سچویشن ہم نے دیکھی ہے کراچی میں، لیکن یہاں پر جناب جو جرم کر رہے ہیں، جو کرمنلز ہیں، جو جیل سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد باہر آ کے مزید ان کو ہوا مل جاتی ہے اور وہ زیادہ اچھل کے جرم کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جناب ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ایک مسودہ تیار کر دی ہے. اب ملزمان کو ای ٹیگ ڈیوائس لگائی جائے گی. بتائیں جی کیا. چلیں آئی جی صاحب نے کیا کہا وہ ذرا سنوا دیتے ہیں. لانگ ٹرم جو ہم ایئرس لینے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں پہلی دفعہ صوبہ سندھ میں ہم اس طرح کے ریپیٹ کرمنلز جو میں نے پہلے فگر بتائی تھی کہ یہ کوئی 7,500 کے قریب ہیں جو باہر گھوم رہے ہیں، اسی طرح سے 3,500 اندر جیل میں ہیں. ان کو ہم نے پروپوز کیا کہ ای ٹیگنگ کریں. تو ای ٹیگنگ جو ہے وہ پوری دنیا میں کانسیپٹ ہے کہ ریپیٹ افینڈرز کو ای ٹیگ کیا جاتا ہے. امریکہ میں پاپولر ہے، یورپ میں پاپولر ہے، ایون گلف کنٹریز میں پاپولر ہے، کیونکہ ہم ایک پروسیجر کے تحت ان کرمنلز کی جو ہے پروسیکیوشن کرتے ہیں. ہر کیس کا ایک ڈیفائنڈ پروسیجر ہے جو جس کے تحت ہم ان کی انویسٹیگیشن اور پلس ان کی پروسیکیوشن ہوتی ہے. وہ سب کے لیے برابر ہے. مطلب یہ کہ اگر چھوٹا کرائم ہے سے کہ کسی سے موبائل فون سنیچ ہوا یا موٹر سائیکل سنیچ ہوا تو اسی کے لیے بھی وہی پروسیجر ہے. تو ہم نے یہ گورنمنٹ کو پروپوز کیا کہ بھئی ای ٹیگنگ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ڈرافٹ بن گیا ہے الحمدللہ. اس کے لیے کافی پیش رفت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلدی یہ مطلب لیجسلیشن آ جائے گی جس کی وجہ سے کافی فائدہ ہو جائے گا. یہ ای ٹیگ تھرو کورٹ ہوگا، باقاعدہ لیجسلیشن ہوگی، اور جو ریپیٹ افینڈر ہوگا ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ یا تو وہ کنوکٹ ہو یا کم از کم 2 کیسز میں انڈر ٹرائل ہو اور پھر بھی اس نے ریپیٹ کیا ہو کرائم، تو اس کو ہم چاہیں گے کہ وہ تھرو کورٹ یہ ٹیگ لگے. ہم یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ کم از کم اگر اس طرح کا کرمنل ہو یا تو ان کی کیس کی فائنل ججمنٹ آ جائے یا اس کو منیمم ہم یہ پروپوز کریں گے کہ وہ 2 سال کے لیے اس کو ای ٹیگ کیا جائے. تو اس میں یہ فینسنگ ہوتی ہے، اس میں ایریا بتایا جاتا ہے، کورٹ اس کو بتائے گی کہ بھائی اس ایریا سے آپ نہیں نکل سکتے، تو اس پہ وہ ریسٹرکٹیڈ ہوگا. اور نیچرلی وہ جی پی ایس کے تھرو اس کی لائیو مانیٹرنگ ہو رہی ہوگی. اگر وہ کہیں پہ باہر نکلتا ہے تو اپنے جو اس نے بیل بانڈ بھرا ہوگا نکلنے کے لیے تو وہ ظاہرہ وائلیٹ کرے گا اور اس کی پھر سزا ہے. تو اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ریپیٹ افینڈرز مانیٹر ہو رہے ہوں گے. دوسرا یہ فائدہ ہے کہ ریپیٹ افینڈرز کو بھی فائدہ ہے کہ مطلب یہ کہ وہ بجائے جیل میں ہونے کے وہ باہر اپنے گھر میں ہوں گے تو ہمارا جیل پہ برڈن بھی کم ہوگا. دیکھیں یہ 4 شیڈول کی جو مانیٹرنگ ہے وہ مور اور لیس وہ اسی طرح سے ہوگی کہ مطلب 4 شیڈول اور پلس اس طرح کے جو ریپیٹ افینڈرز ہوں گے ان کی مانیٹرنگ کا میکینزم آلموسٹ یہ ایک جیسا ہوگا. چلیں جی، ایڈیشنل آئی جی صاحب ایکسپلین کر رہے تھے کہ کس طرح سے کام کرے گا. بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں. نذیر آپ کو ویلکم کہیں گے. نذیر یہ کہے گا سندھ پولیس نے ڈیٹا جمع کر لیا کہ کتنے ملزمان کو لگایا جائے گا یہ جو ای ٹیگ، اور دوسرا یہ کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس طرح سے کام کرے گا. کچھ تو ہم نے سن لیا. کراچی میں جب بھی جرائم کی بات آتی ہے تو کئی ایسے کیسز آتے ہیں جس میں سب سے پہلے میں اطہر متین شہید کا ذکر کروں گا. اور ایڈیشنل آئی جی نے بھی ہمیں اسی کیس کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے اندر ایک ملزم جو مارا گیا اور ایک ابھی گرفتار ہے. 6 دفعہ 2014 سے پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں. 13 مقدمات ہیں ان پہ. تو یہ ریپیٹ آفینڈر کہلاتے ہیں جو ایک جرم میں گرفتار ہوتے ہیں، جاتے ہیں، پھر ضمانت کر پہ واپس آتے ہیں، پھر گرفتار ہوتے ہیں. تو کراچی میں اس ٹائم پہ تقریباً 7,500 ان کیٹیگریز کے جرائم پیشہ عناصر جو پولیس نے کیٹیگری بنائی ہے جن کو اسٹریٹ کرائم اور دیگر زمرے میں کہا جا سکتا ہے، وہ باہر موجود ہیں. تقریباً 3,500 اس وقت جیل میں موجود ہیں جو کسی ٹائم پر بھی ضمانت پہ باہر آ سکتے ہیں. 2020 میں انہی غلام نبی میمن جو اس سے پہلے بھی ایڈیشنل آئی جی کراچی تھے پھر بیچ میں ہٹا دیا گیا تھا، تو انہی کی جانب سے اس کے اوپر کام شروع کیا گیا تھا جو اب تکمیلی مراحل پر ہے. تقریباً پولیس نے اس پہ مکمل کام کر لیا ہے.
اور سیکرٹری لا کو ایک خط لکھا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے, اور یہ سفارش کی گئی ہے, اور باقاعدہ پہلے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات ہوئی ہے, جس پہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی پولیس کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کو جو بھی چیزیں چاہیے یا جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں گے. تو اب تھرو پراپر چینل ہی ہر کام ہوتا ہے. تو یہ پہلے سیکرٹری لا, اس کے بعد یہ کیبنٹ جائے گا, اس کے بعد باقاعدہ اسمبلی میں جب یہ پاس ہو جائے گا تو اسے ایک لا کی شکل دے دی جائے گی. میرا اس پہ نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو منصوبہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک ہتھوڑی خرید لی اور آپ نے کہا کہ اس سے گھر بن جائے گا. یو نیڈ پروفیشنلز ٹو ہینڈل دیٹ. امریکہ جیسے ملک میں یا کئی ممالک میں اس پہ کرٹیسزم یہی ہوتا رہا ہے, اس کی وجہ سے اس کا استعمال روکا گیا کہ جب آپ نے یہ سروس متعارف کرائی تو اس سے الرٹس جنریٹ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ڈیوائس کسی کو کہیں جانے سے نہیں روکتی, نہ ہی اس کو جرم کرنے سے روکتی ہے, ہاں اس کی لوکیشن کا بتا دیتی ہے کہ وہ وہاں پر ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کو ایک پروفیشنلز کی الگ ٹیم ہائر کرنی پڑے گی جو ایک ایک الرٹ کو جانچیں گے. یعنی کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز, مثال کے طور پر اگر 20,000 الرٹس آ رہے ہیں, ملزمان کی تعداد تو بہت ہوتی ہے نا, آپ نے ہر کسی کو پہنا دی, اس کے بعد ان کو مانیٹر کرنا, ان پہ نظر رکھنا. بڑی بڑی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے اس سے ہاتھ اٹھا لیے. دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, یہاں پر کیسے مینیج کریں گے اس اسٹاف کے ساتھ؟ دیکھیں سندھ پولیس کے پاس, صرف کراچی پولیس کی اگر بات کریں تو ہمارے پاس 3 بڑے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بھی موجود ہیں جو پورے کراچی کو سی سی ٹی وی کے ذریعے جو اس کو کور کیا جاتا ہے. تو ایسے 3 بڑے کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیں, جو ایک ایس ایس یو میں, ایک سی پی او میں, اور ایک ڈی آئی جی ٹریفک کے آفس میں. جب اس طرح کا کوئی معاملہ شروع کیا جاتا ہے, کوئی ایکسرسائز کی جاتی ہے, تو اس کے لیے باقاعدہ پہلے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے, اور کراچی پولیس کی جانب سے بھی اس چیز کو باقاعدہ کئی میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس کے جو اس کا افسر ہوگا اس کو بھی باقاعدہ الگ سے ہائر کیا جائے گا یا نہیں. دیکھیں اسٹاف کراچی پولیس کے پاس موجود ہے, لیکن وہ اس کے اندر مزید ہائرنگ بھی یوں کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی پولیس میں مزید 18,000 بھرتیاں ہو سکتی ہیں, اور جو ابھی جگہ بھی ہے, جو سینشن جو سیٹیں نا وہ 18,000 خالی ہیں. کراچی پولیس کی جو سینشن جو نفری ہے وہ ہے 60,000, لیکن ہمارے پاس کراچی میں اس ٹائم پہ 42,000 پولیس اہلکار ہیں جو مختلف اوقات میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں, اور ایک وقت میں کراچی میں شاید 18,000 پولیس اہلکار پورے کراچی کے تعینات ہوتے ہیں. اس کے لیے جب ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے تو یقیناً اس کا حل بھی سوچا ہوگا کہ جب آپ یہ سوچیں کہ یو اے ای میں, آپ کے یو اے ای میں, امریکہ میں, یورپ میں, وہاں پر یہ نظام کامیابی سے چل رہے. ہمارے ہاں اس کو میں اس نظر سے بھی دیکھوں گا کہ چونکہ ہم ایشینز ہیں, ہمارا جو اسلامک معاشرہ ہے, تو ہمارے کو سب سے زیادہ تو اس چیز کی حیا شرم آتی ہے کہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ میں جرائم پیشہ ہوں. جرائم پیشہ بھی کبھی بھی خود کو اپنے رشتہ داروں میں یہ ظاہر نہیں کرتا ہوگا, کسی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن جب اس کے ہاتھ میں اور پیر میں اس کے ایک بیلٹ پہنا ہوا ہوگا تو اس سے سب کو اندازہ, سب کو پتا ہوگا, تو وہ ہر دم یہی کوشش کرے گا یار کسی طرح اس بیلٹ سے میری جان چھوٹے. اگر یہ پہلی مرتبہ جو بھی جرم کرتا ہے اس کے لیے اس لیے نہیں ہوگی, لیکن اب تو یہ ہو سکتا ہے باہر نکل کے سدھر جائے. جن لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو وہ باقاعدہ ایک, جیسے اطہر متین شہید کے کیس میں آپ نے بات کی, وہ باقاعدہ گینگز کا حصہ تھے. ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور بعض اوقات وہ ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پولیس بھی جو ہے وہ گھبراتی ہے جانے سے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا, امریکہ کی آپ نے مثال دی, میں نے آپ کو وہیں کی مثال دی تھی کہ وہ لوگ کنسرنڈ ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی اگر آپ نے فرض کریں 212 اسپیشلی انہوں نے افسران تعینات کیے جنہوں نے مانیٹر کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا یار, 90,000 لوگ اگر فرض کرو ہم نے ٹیکس لگائے, یہ بہت بڑا نمبر ہے, لیٹس سے کیسے, تو اس کو مینیج کرنا, مانیٹر کرنا, اور وہ بھی پروفیشنلی, اٹس ناٹ ایزی. آپ یہ دیکھیں سی سی ٹی ویز بھی زیادہ تر ہمارے پاس ٹی وی چینلز پہ چلنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں اس وقت, حالانکہ لائیو مانیٹرنگ آ رہی ہوتی ہوگی, لیکن اس وقت وہ رسپونڈ نہیں کر پاتے کیونکہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. دیکھیں ہمارے نمبر امریکہ جتنے زیادہ تو نہیں جا سکتے, لیکن یہاں پر ابتدائی طور پر جو بتایا گیا ہے کہ 11,000 ایسے کرمنل ہیں جو ریپیٹڈ جن کو کہا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے, اور وہ باہر بھی ہیں. تو کراچی پولیس کی جانب سے آلریڈی ہمارے جو ادارے ہیں, کافی سارے ادارے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ فورس شیڈیول وغیرہ والوں کو بھی باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے کوئی ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی جاتی. ہماری ہیومن اب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہو جائے گا کہ ہمارے پاس باقاعدہ ایک ٹیکنالوجی بھی آ جائے گی. اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ جیسے اطہر متین کیس والا جو اس کے اندر ڈکیتی وتھ مرڈر یا جو ہینیس کرمنل ہوں گے, یہ ان کے لیے نہیں ہوگی, اور یہ کورٹ طے کرے گا کہ کس کو یہ جی پی ایس ٹریکر لگے گا. کیونکہ وہ ایک دیکھیں آپ گئے عدالت میں, آپ کو ضمانت تو ویسے بھی ملنی ہے, لیکن اب ان ملزمان کو ضمانت ایسے نہیں ملے گی. اب وہ شیورٹی بانڈ بھرے گا جس کے اندر
ای ٹیگ ڈیوائس سے متعلق اس کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ اس پہ جگاڑ ویسے یہاں پر ہر چیز کی لگ جاتی ہے, کہیں خدا نخواستہ کھول تو نہیں لیں گے سر. دیکھیں جس کو کھولنے کی کوشش کریں گے یا اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کریں گے, دیکھیں یہ بیسکلی باڈی ٹیمپریچر سے اس کو کنیکٹ کیا گیا. اس کے علاوہ جی پی ایس وایا لائیو جو سیٹلائٹ سے چل رہا ہوگا, تو کوئی بھی گڑبڑ کی صورت میں یہ انیشیل اسٹیج ہے, ایک تجربہ ہے, اس کو ہم تجربے کے طور پر ہی لیں گے. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو کراچی شہر بہت بڑا فرق پڑے گا, کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو بولیں گے کہ اسی طرح اس بیلٹ سے جان, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جو ہے نا جرائم میں بہت بڑے تعداد میں جو فیکٹر ہے نا یہ بڑا کام آ سکتا ہے. بہت شکریہ نذیر شاہ, تھینک یو سو مچ. ایک اچھا انیشیٹو ہے, لیکن انیشیٹو وہی اچھا ہے جو سسٹینیبل ہو, یہ نہیں کہ آپ نے شروع کیا, فنڈز خرچ کیے, اس کے بعد پھر کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو سسٹین کریں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.